السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ کل ہم آخری عشرے کا انتظار کر رہے تھے اور آج اس کی 3 راتیں، چوتھی رات شروع ہو گئی تھی، گزر چکی ہیں، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تمام نیکیاں اور اس میں جتنے بھی ہم نے اعمال کیے ہیں اللہ ان کا ہمیں اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی حوالے سے آج صبح میں حدیث میری نگاہ سے گزری، میں نے سوچا آپ کو بھی شیئر کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی جنگ میں شہید ہو گیا، مارا گیا، شہید ہو گیا، اس کو جنت مل گئی۔ اس کو پوچھا گیا کہ تیری کوئی خواہش؟ کہا مجھے ایک مرتبہ رب کریم مجھے ایک مرتبہ واپس بھیج، ایک لمحے کے لیے، ایک رات کے لیے، اور وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی رات ہو، مجھے واپس بھیج۔ شہادت کا درجے میں وہ فائز ہے، اس کو جنت مل چکی ہے، لیکن اس رمضان کی ایک رات مزید گزارنے کے لیے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے دوبارہ بھیجا جائے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کا اتنا مقام ہے، ہم اس کو مینیولی نہیں لیتے۔ سرسری طور پہ آیا رمضان، ہم نے روٹین کی طرح نمازیں پڑھی اور گئے، اس کی اہمیت کو نہیں ہم نے کبھی غور کیا۔ اللہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 24واں پارہ ہے جی، اس میں کچھ سورۃ جمل جو ہے رہ گئی، جس کا کچھ حصہ ہے، پھر سورۃ مومن ہے، پھر سورۃ حامیم سجدہ ہے۔ یہ تینوں مکی صورتیں ہیں۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ کافر کہتے تھے کہ یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچ کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو ان کافروں کے لیے کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی جھوٹ اللہ سے منسوب کر دینا، اس سے بڑی ظلم والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایسا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اسے اس کی ضرور سزا ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس شخص کے پاس اللہ کا سچا دین پہنچے اور وہ اسے جھوٹ قرار دے، یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور متکبر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر یہ دین خود کھڑ لیا ہے، یہ باتیں خود اپنی طرف سے بنا لی ہیں، فرض کیا ہم اس پر ان کی بات کو غور کریں، اگر یہ کر بھی لیا ہے کہ یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے اور اللہ ان سے خود نمٹے، اور محمد کی ذات ایسی ذات ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں احادیث میں، قرآن میں، کہ وہ ایسا کر نہیں سکتے کہ وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، تو ذیل ہی نہیں۔ لہذا ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم اور جگہ پر دروں پہ جا کے گرتے پھریں، درباروں پہ، مزاروں پہ، زندہ مردہ پیروں کے پاس، کیا ہمیں اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ سارے ان سے بڑھ کر ہو گئے، کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ تجھے ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، جو اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ من دون اللہ کے علاوہ، وہ تجھے قسم کا ڈراتے ہیں کہ تم یہ اس پر نہ آؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بچائیں گے، ہم تمہیں جنت کی طرف ٹکٹ لے کے دیں گے۔ اور اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اسے کون راہ پہ لائے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پہ لا سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے؟ وہ اللہ ہی لائے گا، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ پہلے بھی پڑھا ہے ہم نے
کہ اللہ کے نبی نے جب اپنے چچا کے لیے کہا کہ میں تو اللہ نے کیا کہا کہ تو اپنے وہ جس کو تو چاہتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، تیرے کہنے پہ ہدایت میں نے نہیں دینی، میں نے اپنی مرضی سے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ مشرکین سے پھر ایک اور سوال کرتا ہے، وَعَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے، اب یہ نبی کو فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ سَيَقُولُونَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ یہ کہیں گے اللہ نے کیا، مانتے ہیں اس بات کو، وہ ضرور یہی جواب دیں گے۔ تو پھر ان سے کہو کیا تم نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو یہ کیا تمہاری ہستیاں مجھے اس نقصان سے بچا سکتی ہیں؟ یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کو مجھے کچھ انعامات اور اکرامات اور مجھے بھلائیاں عطا فرمانا چاہے تو اس کی رحمت کو کوئی روک سکتی ہے تمہاری یہ ہستیاں؟ اللہ کے نبی بھی نماز میں جو دعا نماز کے اذکار میں آ کر پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ لا مانع، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لما اعطیت، جو تو عطا کرے، تو تو مجھے عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو تو روک دے، جس کو تو دے دے، تو نہ دینا چاہے اس کو دے سکتا ہے۔ کچھ احادیث میں یہ ہے، یہ ملتا ہے رسول کو کہ نیند جو ہے موت کی ایک قسم ہے، نیند موت کی ایک قسم ہے کہ انسان نیند میں ہے تو یوں سمجھو کہ مرا ہوا ہے، کہ جیسے مرا ہوا نہیں سنتا تو نیند میں سویا ہوا بندہ بھی بہت کم ہے، یہ جائے کہ وہ ہلایا جائے نیند سے جاگ جائے، وہ غلط صورت ہے، لیکن نیند والا بندہ اور موت والا بندہ سب کی مثال برابر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سونے لگتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں اور تو نہیں، پھر مجھے صبح کو زندہ کرنا ہے۔ اور جب صبح کو بیدار ہوتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور، مجھے دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا آپ نے اللہ، و الیہ النشور، اور ہم نے پھر آپ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعودی حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہے جو قرآن مجید کی سائنس سے متعلق آیات پر ریسرچ کرتا ہے اور پھر ان موضوعات پر دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنسدانوں سے لیکچر کرواتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، اس ادارے نے اس آیت پر ایک سیمینار کا اہتمام کیا اور اس موضوع پر ریسرچ کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا لیکچر رکھا، اور اس لیکچر میں اس نے کہا کہ نیند میں بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جو موت میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسے قرآن مجید کی یہ آیت دکھائی گئی تو پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کا تذکرہ کرتے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اور جب آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے سوا ہے، جن کو وہ پسند کرتے ہیں اپنے معبود، جن کو بنائے ہوا ہے، تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ انہیں مخاطب کر کے فرمائے گا، ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو تم انکار کرتے ہو، اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو تم مان لیتے ہو، اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ یہی سورۃ عمر کی 53 سے لے کر 56 تک آئے گا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ کہتے نبی ان بندوں کو، میرے بندوں کو یہ کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ جو کچھ کر بیٹھو اس کے لیے توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، میری رحمت موجود ہے، میرے توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، جتنے بھی گناہ کر لو معاف کرتا ہے، مگر صرف کئی مقامات پہ کہ شرک نہیں، شرک کو وہ معاف نہیں کرتا، کہ جائے کہ اس کے لیے مخصوص توبۃ النصوح کی جائے کہ وہ اس سے پھر توبہ ایسی کر لے جب پھر اس شرک کی طرف واپس نہ جائے تو اس کی وہ توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تم پر پھر مدد اس وقت نہیں ہوگی۔ اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس، یہاں آگے آیت میں ہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الصاغرین، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کر رہا تھا، اس وقت وہ اس کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ اب شرک کرنے سے آپ چاہے جتنے بھی اور اعمال اچھے کر لیں، نیکیاں کما لیں، اخلاق اچھا پیش کر لیں، جو بھی عمل اچھے کر لیں، اور اگر آپ شرک ساتھ کرتے ہیں تو آپ کے وہ اعمال بھی سب ختم ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہاں، اللہ نبی سے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے نبی سن لو، ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، اور تم سے پہلے بھی تمام نبیوں پر ہم نے یہ وحی کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے کہیں شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ہم تمہارے تمام اعمال برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ تو خسارے والے ہو جائیں گے، جو لوگ گھاٹے میں والے جو لوگ ہیں ان میں شامل ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف آؤ اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ قیامت کا منظر بھی یہاں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، کہ ہم نے ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ اس کی قدر کا حق تھا، وہ حق ادا نہیں کیا، حالانکہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جس سے وہ شریک بنا رہے ہیں، جن کو تم شریک بنا رہے ہو اللہ کا، اللہ تو ان سے بہت بڑا ہے، بہت پاک ہے، اور اس کے ہاتھ میں پورا آسمان آ جائیں گے اور اس کی زمین جو پوری ہے اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات، وہ گر جائیں گے، مر جائیں گے، بے ہوش ہو کے ختم ہو جائیں گے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر وہ بچے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ پھر دوسری طرف سور پھونکا جائے گا تو وہ اچانک کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی، اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، جو ان کے اعمال ہے ان کے سامنے لے آئے جائیں گے، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں دو آیتیں آ رہی ہیں ایسی بہت ذرا غور طلب ہیں اور بڑی ڈرا دینے والی آیتیں ہیں واقعی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نقشہ کھینچا ہے، جب کفار کو ہٹ دھرمی اختیار کرنے کے سبب دھکیل کر جہنم کے دروازے پر لا کر کھڑا کیا جائے گا، تو جہنم کے نگران اسے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہوں؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کی طرف ان لوگوں کو جب گھسیٹ کر دھکیل کر ہانک کر لایا جائے گا، تو جب وہ وہاں پہنچیں گے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو جہنم کے دروازے کا جو داروغہ ہے، دربان ہے، گیٹ کیپر جسے کہہ لو، وہ پوچھے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے بتانے کے لیے
اللہ کو, اللہ کی اور توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی بزرگ کی برتری کو بتانے کے لیے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ کیا یہ بھی نہیں انہیں بتایا تھا کہ تم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور ان سے ملاقات بھی کرنی ہے؟ قالوا بلا، تو کہیں گے بالکل آئے تو تھے، لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہوئی، ان کو اس کا سزا مل رہی تھی۔ اب یہ تھا جہنم کے دروازے پر استقبال جہنمیوں کا، اب جنت کے دروازے پر استقبال جنتیوں کا بھی ہے۔ دوسری آیت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے، جنہوں متقی ہو گئے، تقویٰ اختیار کر لیا، وہ گروہ در گروہ بن کے آگے جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے فتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور ان کا دربان جنت کے دروازوں کے جو گیٹ کیپر ہیں، جو دربان ہیں ان کے، وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر۔ ان کو کیا کہا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تو آج تم اس نوبت کو آئے ہو، چلو آگے نکلو، دیکھو چلو آگے۔ ان کو کیا کہا جائے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، تمہیں سلام ہے، تم بڑے پاکیزہ رہے، تم نے زندگی بڑی اچھی گزاری ہے، فادخلوها، داخل ہو جاؤ، تم دروازے کھل گئے ہیں، داخل ہو جاؤ جنت میں، خالدین، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، نہ وہ اس میں تھوکیں گے، نہ ناک کی گندگی پھینکیں گے، نہ پخانہ کریں گے۔ جنت میں جنتیوں کے برتن سونے کے، کنگھیاں سونے کی، چاندی کی، انگیٹھیاں الو ایک لکڑی ہے جس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، اس خوشبو کی ہوگی جس سے وہ جل رہی ہوگی، اس کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہوں گی، اور ان کا پسینہ جو ہے وہ کستوری کی مانند ہوگا، کستوری کی طرح خوشبو دے رہا ہوگا۔ ہر ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا مغز حسن کی وجہ سے گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا، شیشے کی مانند ہوگی وہ عورتیں، ان کی جو 2 بیویاں ملیں گی، ان کی مغز، ان کا گوشت ایسے نظر آ رہا ہوگا جیسے یہ مجسمہ ہے کوئی شیشے پہ کھڑا ہوا۔ نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ وہ ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے، آپس کے لڑائی جھگڑے وہاں ہوں گے نہیں، نہ ایک دوسرے سے کوئی اختلاف ہوگا، ان کے دل ایک ہوں گے، اور کریں گے کہاں اور کیا وہاں بیٹھ کے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا راستہ دکھا دیں، ہمیں اس کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آگے سورۃ مومن آ گئی ہے، یہ سورۃ بھی مکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات بیان کی گئی ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم عزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو والیہ المصیر۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، غافر الذنب، و گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، وقابل التوب، اور وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، بڑے فضل والا ہے، لا الہ الا هو الیہ المصیر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہمیں۔ کافروں کے کاروبار اور مال و دولت سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے پاس بہت مال و دولت ہے اور وہ کافر ہے تو ہم اس کی دولت کی وجہ سے متاثر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورۃ مومن میں 4 سے 6 آیت میں اس کے بارے میں سختی سے منع کیا کہ پہلے قوم بھی یہی کچھ کرتی تھی کہ اپنے جو امراء تھے، مالدار، سرمایہ دار تھے، جو کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ان کے لیے وہ تعظیم کھڑے ہوتے تھے، تعظیم ہوتی تھی۔ نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا، نوح کی قوم نے نوح کو جھٹلایا، اس کے بعد بھی کئی جماعتوں نے، ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کر لیا کہ اسے گرفتار کر لیں۔ انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میری سزا کیسی تھی۔ اس طرح ان لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک وہی آگ والے ہیں۔ آگے جناب فرشتے جو ہیں وہ مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ آیت بڑی غور سے سنی جائے۔ اللہ کے فرشتوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ مومنوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔
کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد جو ماحول ہے اس پر ان کی پوری کڑی نگاہ ہے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور یؤمنون بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، جس کے لیے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا نافرمانوں سے بھی مکالمہ ہوگا۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ یقیناً اللہ کا ناراض ہونا بہت زیادہ تھا تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے سے۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو کیا کوئی راستہ ہے اب ہمارا یہاں سے نکلنے کا، بچنے کا؟ یہ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تو تم انکار کرتے تھے، اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند بہت بڑا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اس کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا جو رجوع کرے، سوائے رجوع کرنے والوں کے جو چاہتے ہیں، جو دل سے اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ کریں۔ فرعون کی قوم میں ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریریں اور ان کا یہ دعوت تبلیغ سن کر مومن ہو گیا، لیکن وہ اپنے اس مومن ہونے کے ایمان لانے کا ذکر کہیں نہیں کر رہا تھا، اس کو چھپائے ہوئے تھا، چھپائے رکھا، جس قدر ہو اپنے آپ کو خفیہ رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے اندر مدد کرتا رہا۔ لیکن ایک دن جب فرعون کے درباری موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر رہے تھے تو اس سے رہا نہ گیا، اور اس نے دربار میں کھڑے ہو کر کھل کر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی تائید میں ایک زبردست تقریر کی۔ یہ تقریر اتنی شاندار اور اتنی جاندار ہے کہ قرآن مجید نے اسے پوری کی پوری اس تقریر کو اس سورۃ مومن میں بیان فرمائی ہے۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ ایک مومن، ایک آدمی مومن تھا جو فرعون کی قوم میں تھا اور اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اب وہ ظاہر ہو گیا، کیا کہتا ہے تقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو اسی لیے قتل کر رہے ہو کہ جو ان یقول، جو یہ کہتا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تمہارے رب کی طرف سے وہ نشانیاں بھی ساری آ چکی ہیں، اسے پیش بھی کر دی ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ کی سزا اس کو خود مل جائے گی، تم کیوں اس بات کی انکار کرتے ہو، تم اس کو کیوں قتل کرنے کا پروگرام بناتے ہو۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کا حصہ ملے گا، تم اس کی بات کو مانو گے تو تمہیں اس کا بھی حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہے۔ اس کے بعد وہ قوم کو مخاطب ہوا، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا، اے میری قوم آج تمہیں کو بادشاہی حاصل ہے اس حال میں کہ تم اس سرزمین میں غالب ہو، پھر اللہ کا عذاب اگر ہم پر آ پڑا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ اب وہ کیا جب وہ تقریر کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے اپنی قوم کو، یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہوا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ فرعون کی اس مومن کے خلاف سازش، اب وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارا ایک وزیر اور ہماری قوم کا ہی بندہ ہے اور ہمارے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے، لیکن وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب وہ یہ بھی کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا طاقتور حمایتی مل گیا جو ہمارا بڑا کارآمد بندہ تھا، ہمارا کام خراب ہو جائے گا، لہٰذا اب چپ کر کے ایک اندر خانے کی سکیم ایسی بنائی جائے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے فرعون نے اس کے قتل کی پلاننگ کی، مگر اللہ نے اس کی ہر سازش سے مومن کو محفوظ رکھا۔
فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اللہ نے ان سے ان کے برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو بڑے عذاب نے گھیر لیا۔ پھر آگے اس میں کوئی عذاب قبر کی دلیل ہے کہ قبر میں بھی عذاب ملتا ہے، آخرت میں بھی ہوگا، قبر میں بھی عذاب ہوگا، اور وہ آگ جو صبح و شام پیش کی جاتی ہے جس دن قیامت قائم ہوگی، آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ اب ایک آیت بڑی بہترین سی سورۃ مومن میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہہ رہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں میری عبادت کا۔ اللہ جس کو پکارنا، اللہ اس کو عبادت سے تشبیہ دے رہا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ ادعونی، مجھے پکارو، میں جواب دیتا ہوں، اور اس پکار کا جو انکار کرتے ہیں، مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو ان قریب میں انہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ سورۃ طٰہٰ میں اسی طرح کی ایک آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے، میری بات سے، میری نصیحت سے، میرے توحید سے انکار کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں ان کی روزی کو، ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب میں قیامت کو پھر دوبارہ سب کو زندہ کروں گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جیسے ماروں گا ویسے ہی زندہ کروں گا۔ لیکن ان لوگوں کو جو اعراض کرتے تھے اللہ کا ذکر سے، ان کو جب دوبارہ زندہ کروں گا تو وہ اندھے ہوں گے، وہ نابینا ہوں گے، تو وہ پھر پوچھیں گے رب سے، لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ، اللہ مجھے کیوں تو اندھا پیدا کیا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں جب تھا دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں، تو آج مجھے نابینا کیوں کیا؟ اب اس سے آگے جواب دیکھ لیے اللہ کا، اللہ نے اس سے محفوظ فرمائے، وہ تکلیف دے جواب ہمارا کیا کہتے ہیں، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں تجھ پر پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی رہیں اور تو بھلاتا رہا، تو در گزر کرتا رہا، نظر انداز کرتا رہا۔ کذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، جاؤ لے جاؤ اس کو، فقطعوا اس کو جہنم میں لے جاؤ، ڈال دو اس کو جہنم میں۔ اللہ معاف فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں، جو زندہ کرتا ہوں، مردہ کرتا ہوں، جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو میں کون کہتا ہوں، فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تم کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ پھر متکبرین کا انجام ہے کہ جو اپنے تکبر اور گھمنڈ میں بڑی بڑی ڈھینگیں مارتے ہیں، فلسفے جھاڑتے ہیں، عذاب دیکھ لینے کے بعد ساری چالاکیاں بھول جائیں گے۔ آگے یہ سورت شروع ہو گئی، حامیم سجدہ، یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں اہل مکہ کا اللہ کے نبی سے مکالمہ ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، اس بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے یہ اتاری ہوئی ہے ایسی کتاب جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو ان کے اکثر نے منہ موڑ لیا، تو وہ نہیں سنتے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، ہم سن نہیں سکتے، اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان ایک حجاب ہے، بس تو عمل کر، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ کہہ دے میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی سے کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وہی آتی ہے، اللہ کا فرشتہ ہے، تمہارے میرے میں فرق یہ ہے، تمہارے پاس فرشتہ نہیں آتا، جبرائیل وہی لے کر میرے پاس وہی لے کر آتا ہے، اور وہ کیا آتے کہتا ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اس سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے بڑی ہی ہلاکت ہے۔ پھر وہ زکوٰۃ نہ دینے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہوئی ہیں، ان کو بھی اسی عذاب میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر عاد و ثمود کے انجام کا ذکر کیا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عاد اور ثمود قوم کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا تھا، ان کا پھر یہاں دوبارہ ذکر ہے۔ پھر یہاں پر وہ ہے قیامت کے دن انسانی جسم کے اعضاء جو ہیں اس کے خلاف گواہی دیں گے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ اپنی جلد سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، جلد بولے گی کہ یہ اللہ یہ کچھ کرتا تھا، یہ سب ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں، وہ انکار کرے گا نا، ماننے گا کہ نہیں جی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا،
جھوٹ بولے گا تو اس کی جلد، اس کے اعضاء بول بول کر اللہ کے آگے بیان کریں گے، تو وہ کیا کہے گا؟ تم میرے خلاف بول رہے ہو، صحیح تو ہے نا، تم ہمارے خلاف بات کر رہے ہو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں وہ اللہ نے بلوایا ہے، جس نے ہر چیز کو بلوایا، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹ کر لے جائے جاؤ گے۔ اور یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی جتنے بھی آئے دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو کافر دلائل کا مقابلہ کرنے کی بجائے آپ کی وعظ اور تقریر کے درمیان میں شور کرنا شروع کر دیتے تھے، تاکہ یہ اور کوئی سنا نہ جائے، کوئی سن نہ سکے۔ یہ دراصل ان کے لاجواب ہونے اور ہارنے کی دلیل ہے۔ پھر یہاں پر دین پر استقامت کی ایک آیت آئی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ والروح ملائکۃ الا تعالوا ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ اور انہیں جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور جو تمہارے دل چاہیں گے اور جو کچھ تمہارے لیے ہے تم مانگو گے اللہ تمہیں عطا کیا جائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان فرمانے والا ہے۔ دوست کو دشمن بنانے کا ایک فارمولہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی بدی برائی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور برائی کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، اب برائی کو ختم کرنا کیسے ہے؟ اپنی نیکی سے۔ آپ سے ایک آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کو گالی گلوچ دے رہا ہے یا لڑ رہا ہے، اگر آپ اس میں اپنا دفاع میں خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ آپ اس کی برائی کو اپنی نیکیوں سے دبا رہے ہیں۔ وہ آپ کے درمیان اس طرح کرتے رہنے کی وجہ سے دشمنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، برائی کو اس طریقے سے ہٹاؤ گے جو سب سے اچھا ہے، تو پھر وہ شخص جو تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ سجدہ تعظیمی کی آیت آئی ہے جی یہاں کہ پہلے امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہوں کے درباروں میں بادشاہوں کو سجدہ تعظیم